مرکز ذمہ دار ہوگا. تو یہ جو سسٹم ہے ہمارا، یہ کہیں بھی آپ شاید کسی جماعت کے اندر نہیں دیکھیں گے کہ اوپر سے نیچے تک لوگوں کی اصلاح کی کے لیے ایک سسٹم بنا رکھا ہے ہم نے. اور اس بات کی ہم کوشش کرتے ہیں، آپ کا دستور اس کا پابند بناتا ہے، آپ کی پالیسی میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمارے ہاں جو ضروری صفات ہیں وہ اگر نہیں ہیں تو آپ چیک کیجئے، اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے. اور ایک خاص معیار سے آدمی نیچے گر جائے تو آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جماعت سے اس کا تعلق ختم کر دیں. تطہیر کا عمل آپ سے کہا گیا ہے کہ ایک آدمی خاص معیار سے گر جائے، وہ معیار بہت اونچا نہیں ہے جسے آپ کہیں گے کہ اس معیار پر باقی رکھنا مشکل ہے. وہ دین کا عام معیار ہے. دین میں جو عام باتیں مطلوب ہیں، کسی سے بھی شخص سے مطلوب ہیں، انہیں کو ہم نے لکھ لیا ہے. اس معیار سے بھی اگر کوئی شخص گر جائے، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ صاحب اتنی بڑی بڑی خصوصیات میرے اندر ہونی چاہیے. دین کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کو ہم نے ایک ترتیب سے لکھ لیا ہے. اس سے اگر نیچے اترتا ہے کوئی آدمی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اسے نکال دیجیے جماعت سے، کہیں بھی جائے وہ ہمارے اندر نہ رہے. تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہم نے اختیار کی ہیں. اور یہ سسٹم جو ہے میرا خیال ہے جماعت کے علاوہ کہیں نہیں ہے کہ اس میں ہر ایک کا احتساب ہوتا ہے. یہاں امیر جماعت کا بھی احتساب ہوتا ہے، قیم جماعت کا بھی احتساب ہوتا ہے، امیر حلقہ کا بھی احتساب ہوتا ہے، نیچے کے لوگوں کا بھی احتساب ہوتا ہے. تو یہ پورا جو سسٹم ہے، اور اس میں بعض اوقات بے احتیاطی بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک سسٹم آپ کے ہاں موجود ہے. تو اس سسٹم کو بھی مضبوط کرنا چاہیے، ورنہ یہ ہوگا کہ خامیوں کا علم ہوگا، آدمی سے نظر انداز کر دے گا. تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی اصلاح کے لیے، جماعت کی اصلاح کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اختیار کی ہیں. جسے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، حکومت ہوتی تو حکومت جائزہ لیتی، حکومت نہیں ہے تو ہم نے ایک سسٹم بنا لیا ہے اس کے متبادل کے طور پر. تو اس جو سسٹم ہم نے بنایا ہے، جس طرح کی باتیں ہم نے رکھی ہیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور اگر ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہو تو اسے دور بھی ہونا چاہیے. یہ باتیں میں نے ایک ترتیب کے ساتھ جماعت اسلامی کا طریقہ تربیت نام کے ایک مضمون میں لکھی ہے، جو میری کتاب میں چھپ بھی گیا ہے. تو وہ اسے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. یہی باتیں اس میں نے بیان بھی کی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پر غور بھی کریں اور اس میں کہاں کمزوری ہے اسے دیکھیں اور اس کمزوری کو پکڑ لیں. دیکھیے اصلاح اسی طرح ہوتی ہے کہ جو کمزوری ہے اس کی طرف آدمی متوجہ کرے ہو اور اللہ سے دعا بھی کرے، یہ اے اللہ میری کمزوری ہے مجھے دور کر دے. دیکھیے ایک بات کہہ کے میں ختم کر رہا ہوں. اگر آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ مجھے وقت کا بادشاہ بنا دے، تو اللہ میاں کہیں گے کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. میں اگر اللہ میاں سے کہوں مجھے اوباما کی جگہ بٹھا دو، تو کہیں گے کہ ابھی تم اس قابل نہیں ہو. لیکن اگر میں یہ کہوں اے اللہ میری مجھ میں نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، اللہ میاں قبول کر لیتے ہیں اسے. اگر میں اللہ میں ایسے کہوں کہ مجھے اتنی دولت دے دے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، کہا کہ تم سنبھال نہیں سکتے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اللہ میرا دل سخت ہے، تو نرم ہو جائے گا. تو جو چیز انسان کو اللہ سے قریب ہوتی ہے اس کے لیے اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں، اور جو چیز اس کی طاقت سے باہر ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ فیصلہ کرتے ہیں بڑی چیز مانگ رہا ہے، ابھی اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. تو اس لیے آپ اللہ سے جب دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ٹھیک کر دے، کبھی یہ نہیں کہا ابھی تم اس قابل ہی نہیں ہو، فوراً ٹھیک کر دے گا. اسی کو کہا جاتا ہے توبہ. یہی اصلاح کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں عرض کی گئی ہیں آپ بھی یاد رکھیں، میں بھی یاد رکھوں، اور ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رفقائے محترم، وعلیکم السلام.
تحریک کے نظام تربیت کے نتیجے میں ماضی میں جو شخصیات پیدا ہوئیں جن کے اثرات ہم پوری دنیا پہ دیکھتے ہیں، ویسی شخصیات آج کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ کر رہے ہیں تو نہیں ہو رہے ہیں، کیا کریں؟ صاحب ایک سوال یہ آیا ہے ہماری بہن زلیخا بشرا کی طرف سے، امیر جماعت کا احتساب کون کرتے ہیں؟ ارے صاحب امیر جماعت کا احتساب اب سب کرتے ہیں، اور ایک نمائندگان آپ نے بنائے رکھی ہے وہاں تو جی جوڑ دیتے ہیں، امیر جماعت کو نہیں بخشتے۔ اور دنیا کے اور لیڈر ہوں گے جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، نہ سیاسی لیڈروں کو پوچھتا ہے نہ مذہبی لیڈروں کو پوچھتا ہے، اور یہاں تو آپ کا امیر جماعت جو ہے آپ ہی کا برابر کا آدمی ہے، اس لیے ہر آدمی پوچھتا ہے اس کے بارے میں، اور پوچھ سکتا ہے، پوچھنا بھی چاہیے اسے۔ یہ کتاب ہے وہ جو تزکی کے بارے میں مولانا نے بتائی ہے، اس کی 7ویں ایڈیشن ہے، یہ 7واں ایڈیشن جو آیا ہے، آپ میاں مکتبے پہ اس کے لیے آرڈر بک کرا سکتے ہیں، آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ اس میں تربیت کے بارے میں بھی 2 مضامین ہیں، اس کا ذکر ہے۔ جی جماعت اسلامی ہند، پس منظر، خدمات اور طریقہ کار۔ بھائی ہماری جماعت کے افراد پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ جب ہم بیسس پر نماز وغیرہ کے پابند نہیں ہیں تو اقامت دین کا اتنا بڑا کام کیسے کریں گے؟ دیکھیے یہ بات جو ہے، اگر اس وجہ سے تنقید کرتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تو پڑھنا چاہیے نا بھائی، اس کے کیا کہنا ہے؟ تنقید بجا ہے نا یہ۔ اگر فرض کیجئے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تم نماز کے پابند نہیں ہو، اگر آپ نماز کے پابند ہیں تو کہہ دیجئے کہ بھائی میں نماز کا پابند ہوں، دیکھ لو میں فلاں مسجد میں 5 وقت میں تم سے مل سکتا ہوں، دیکھو میں آتا ہوں، اور اگر غلطی ہے تو کہیں شکریہ بھائی میں انشاءاللہ پابندی کروں گا، اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یہ اگر تنقید ان کی بجا ہے تو اسے مان لیجئے، بے جا ہے تو اصلاح کر دیجئے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے جن کو آپ خانخواہ وغیرہ کہتے ہیں وہ کچھ سے آپ پیدا تو کر لیتے ہیں اور آپ نہیں پیدا کر پاتے۔ میں نے کہا ہم نے تسلیم کیا نا بھی کچھ اوصاف وہاں پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک طرفہ اوصاف ہے، اور اس طرح کی شخصیت ڈیولپ نہیں ہوتی جیسے قرآن میں بتایا گیا ہے، پیغمبروں کے بارے میں بتایا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں بتایا ہے، وہ چیز وہاں پیدا نہیں ہوتی۔ یہ ہے ہمارا اعتراض۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، فائدہ ہی اس کے بھی، اور کچھ چیزیں وہ پیدا کرتے ہیں، اس سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن جیسی شخصیت قرآن ہمیں بتاتا ہے، سنت ہمیں بتاتی ہے، ویسی شخصیت ہم بنتی نہیں۔ یہ ہے ہمارا اعتراض۔ جی مولانا میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ من رام ان کو منکرن فلیغیر بیدی، برائی کو ہاتھ سے روکو، جو درجے بتائے گئے، اور ایک ہمارا پاس سسٹم یہ کہ بہت غلط نہیں ہے لیکن بسا وقت محسوس ہوتا ہے کہ برائی کو دیکھو تو پہلے تحریری درخواست لو، پھر امیر مقامی کو بھیجو، پھر اس کے بعد یہ پروسیس کرو۔ کوئی بھی اعلیٰ ذمہ دار بھی کبھی کوئی برائی کو راز دیکھ لیتا ہے تو لیکن اس کے بعد مجبوراً لیکن پابند اس سسٹم کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کو جس بر وقت روکنے کے لیے اس کے جو درجات ہمارے پاس آئے ہیں وہ درجے میں روکنے کے بجائے اس پروسیس کا انتظار کرنے لگتا ہے کہ کوئی تحریر میں درخواست دے، پھر امیر مقامی ایکشن لے، پھر ناظم ضلع کے، اس دوران وہ جو برائی کی بھی شدت انٹینسٹی اتنی ہوتی ہے کہ یہ سارے پروسیس کے بجائے وہ جو بات ہے کہ ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے اور اس کے درجے ہیں، اس کی ضرورت کبھی زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو یہ سسٹم کی وجہ سے کبھی وہ متاثر ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ کام جو ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپس میں اصلاح و تربیت کا ہو، اس میں وہ شامل ہے جو آپ بات چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو معروف کا حکم بھی دیں کہ ان منکر سے بھی روکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا نظم بھی آپ کی نگرانی کرتا ہے۔ آپ سے اگر اس معاملے میں کوتاہی ہو تو نظم کی ذمہ داری ہم نے قرار دی ہے، یعنی جماعت نے، آپ جانتے ہیں آج سے نہیں شروع سے، کہ ہمارا نظم ایسا ہے کہ وہ تربیت کی نگرانی کرتا ہے، ہماری اصلاح ہو رہی ہے یا تربیت نہیں ہو رہی ہے، اس نظم سے بھی فائدہ اٹھائیے۔ وہ بات یقیناً ایسی بہت اہم ہے کہ ہم کہیں برائی کو دیکھیں تو ٹوکیں،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور اگر کوئی معروف کا کام کا معاملہ ہو تو معروف کا حکم دیں. یہ تو ایک عمومی بات ہے اور وہ ہمارے درمیان ہونی چاہیے. لیکن نظم جو ہم نے بنایا ہے اس میں ٹھیک ہے کچھ وقت تو لگے گا. جیسے آپ کہتے ہیں امیر مقامی سے کہیں, امیر مقامی ناظم ضلع سے کہیں, ہر چیز اس طرح پروسیس سے نہیں گزرتی. لیکن یہ ہے کہ بعض باتیں امیر مقامی کے علم آئیں تو براہ راست بات کرے گا مجھ سے, کیونکہ تمہارے اندر یہ خامی ہے, ہو سکتا ہے اصلاح ہو جائے اس کی. صدیقہ صاحب نے کہی ہے, وہ تو خود ذمہ دار خاتون ہیں, ان کو معلوم ہونا چاہیے فرد کا احتساب مقامی جماعت کا رول ہے, لیکن ذمہ داروں کو, لیکن عمل میں نہیں آتی. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھی جو سسٹم آپ نے بنایا ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. آپ کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ عمل ہو اس پر, آپ تو ذمہ دار ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ جو بات بار بار میں نے گفتگو میں کہی وہ یہ ہے کہ بعض باتیں آپ نے اصولی طور پر طے کی ہیں اور قرآن و حدیث سے اس کی تائید حاصل ہے, وہ اس کی بنیاد ہے قرآن حدیث میں, لیکن عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے. اور اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ذمہ دار صحیح معنی میں اس پر عمل نہیں کرتے. وقت ہو گیا نا. بھئی یہ جو ہے یہ بھی فرحت جہاں صاحبہ کا سوال ہے. آپ نے فرمایا کہ تربیت کے ذمے میں ایک دوسرے پر تنقید برائے اصلاح کی جائے. بعض جگہوں پر جہاں چند افراد جماعت میں شامل ہوتے ہیں, چند ہی افراد ہیں سمجھے, وہاں اگر کوئی شخص اپنی تربیت کے لیے آمادہ نہ ہو تو اس کو ایگزٹ کر دیا جائے تو جماعت کمزور ہو جائے گی. تو آپ کا مطلب یہ کہ کمزور افراد کو رکھیے جماعت مضبوط ہو جائے گی. ارے بھائی نہیں بھائی, ہم نے تو یہ شروع سے بات کہی ہے کہ مضبوط افراد صحیح جماعت مضبوط ہوگی. ایسا آدمی کتنا ہی قیمتی ہو دنیا کے لیے, ہمارے لیے قیمتی نہیں ہے جس کے اندر بنیادی خامیاں موجود ہیں. وہ ہو سکتا ہے بڑا پروفیسر ہو یا اپنے لائن کا کوئی ماہر ہو, لیکن اگر فرض کیجئے وہ اسلام کے لحاظ سے تقویٰ کے لحاظ سے اونچے مقام پر ہو, اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ وہ چلا جائے گا تو جماعت کا کیا ہوگا, بلکہ اس کا چلا جانا ہی گویا ہمارے لیے مفید ہے. ہاں یہ ضرور یہ بات ہونی چاہیے کہ حکمت کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے. وہ جس سطح کا آدمی ہے اس سطح کی بات بھی کیجیے, اسے سمجھائیے. توقع یہی ہے کہ سمجھانے سے اس کی اصلاح ہوگی. اگر نہیں ہوگا تو بہرحال اس جماعت کو, آپ کے یہاں ایک سسٹم ہے نا کہ اس سسٹم کے تحت آپ جماعت کے ہاں اخراج کا عمل بھی ہوتا ہے. پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ اس میں سستی ہے, لیکن اب ایسا نہیں ہوتا. جب اخراج کی بات آتی ہے تو قیم صاحب وغیرہ دیکھ لیتے ہیں اسے کہ بھئی کیا جس بنیاد پر اخراج کی بات کی جا رہی ہے وہ بنیاد مضبوط ہے یا نہیں ہے. پھر اسے موقع دیا جاتا ہے, اس کے بعد فوراً عمل ہو جاتا ہے. تو وہاں جس طرح جماعت میں رکنیت کے سلسلے میں زیادہ دیر نہیں لگتی, اس سلسلے میں اخراج میں بھی زیادہ دیر نہیں لگتی, بشرطے کہ مضبوط بنیاد پر آپ اخراج کی سفارش کریں. اگر کئی میں جماعت دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ سب اس ہم واپس کرتے ہیں. اخراج کی کوئی مضبوط بنیاد آپ فراہم نہیں کر رہے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. تو اسے سوچنا چاہیے, کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے تو کیوں سفارش کی اس نے. تو اس لیے جو ہے کسی کا بڑا ہونا مادی دنیاوی لحاظ سے اگر وہ کمزوریاں ہے تو اس کے ساتھ ہماری جماعت نہیں چل سکتی. رفقۂ محترم, مزید سوالات کی گنجائش نہیں ہے. ابھی جتنے امیر حلقہ کے پاس میں اتنے سوالات کے جواب دیے جائیں گے, اور جن کے سوالات ہیں وہ اوپن سیشن میں. کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں یعنی کسی کو دنیا دیکھتا ہے تو برا بھلا نہیں دیکھتا, اس کی اپنی حکمت ہوتی ہے. اور اس حکمت کے تحت ایک غلط آدمی کو اقتدار مل جاتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, جو دین طلب کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ضرور دین دیتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کا قول ہے, انہوں نے اپنے انداز میں کہا ہے تمہارا باپ وہ نہیں ہے. انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق کے اظہار کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا ہے کثرت سے.